محبت اہل بیت کا دعویٰ، اور دعوے میں دیکھیں کتنا مبالغہ. علی سے پوچھا سلمان فارسی نے کہ مولا آپ کب سے؟ تو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ علی نے جواب یہ دیا کہ جب سے وہ. تو دوسرا سوال کیا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جب وہ بھی تھا آپ بھی تھے، جگہ تو تھی نہیں، کوئی اسپیس نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، چاند سورج سیارے ستارے کچھ بھی نہیں تھا. جب جگہ نہیں تھی تو وہ کہاں رہتا تھا اور آپ کہاں رہتے تھے؟ تو معاذ اللہ کہ جھوٹا قذاب کہتا ہے کہ علی نے جواب میں کہا کہ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے. وہ ہم میں رہ کر ہمیں ڈھونڈتا تھا، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے. بس یوں ہی گزر رہی. آپ بتائیے یہ عقیدے کیا واقعی اسلام کے عقیدے؟ یہ تو ہندو غیر مسلم مشرکوں سے بھی بدترین عقیدے ہیں. کم سے کم وہ بھی اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے اپنے بھگوانوں کے بارے میں، اس طرح کی بات. یہ تو اس سے بھی بدتر عقیدہ. اور پھر بات یہیں پر ہی رکی. ایک منظر پیش کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں انصاف کو دکھاؤں، پہلے آپ کو تھوڑا سا میں حقیقی اہل سنت کا عقیدہ اس تعلق سے بیان کر دیتا ہوں، تب آپ کو کلپ اچھے سے سمجھ میں آئے. یہ علی باقر نقوی ہے، یہ بھی اسی جماعت کے مولوی ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ جب قیامت برپا کرے گا سب کو فنا فرمائے گا، سب کچھ ختم. نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، سیارے، ستارے، جنت، دوزخ، سب فنا، صرف رب کی ذات. وہی کیفیت جیسے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے تھا. کچھ بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، صرف رب کی ذات. اور باقاعدہ اس تعلق سے حدیثوں میں آیا پھر رب تبارک و تعالیٰ ندا فرمائے گا، کہیں گا کہاں ہے وہ آج جابر ظالم بادشاہ ظلم کرنے والے؟ کہاں ہے وہ طاقتوں پہ اترانے والے؟ کہاں ہے وہ اپنے مال پر گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں ہے وہ عیش و عشرت پر نازا ہونے والے؟ کوئی ہو تو جواب نہیں. کوئی ہے ہی نہیں. وقت ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک چاہیں گا رب تبارک و تعالیٰ کی کیفیت ہوگی. جب ایک کن فرمائے گا دوبارہ سب کو زندہ کر دیا جائے. ساری مخلوق یکلک ایک ہی ساتھ سب کی سب وجود میں آ جائیں گی اور حشر برپا ہوگا اور پھر حساب و کتاب ہوگا. یہ ہے ہمارے یہاں کا عقیدہ. لیکن ذرا ان کا عقیدہ سنیے اس کے بعد. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو توحیدی عقیدے کہلاتے ہیں. عقائد کی باتیں وہ کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کا انکار کفر ہے. کہ سب کو فنا ہونا ہے یہ عقیدہ ہے، فرض ہے یہ عقیدہ، اس کو ماننا. رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، یہ فرض ہے. اللہ پھر زندہ فرمائے گا، حشر کا میدان برپا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، عقیدے دیکھے جائیں گے، ایمان دیکھا جائے گا. ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی، بے ایمانی کی بنیاد پہ دوزخ میں ملے گی. یہ سارے جو عقیدے اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں. مگر ایسے عقیدوں میں بھی ان کے کیا خیالات ہے، ذرا ان کی سنیے. خمینی اپنی کتاب سیر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا. صرف اللہ رہ جائے گا. اللہ وہی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ وہ ہوگا، وہ کا عالم ہوگا. صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل پریشان ہوگا. پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الغلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ. یہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے
آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں، ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم 5 ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے، تو آواز آئے گی انا الاب الفضل العباس ہے. کیا سمجھے آپ جناب؟ سب فنا ہو جائے گا، کا عالم ہوگا، کچھ نہیں بچے گا، تو اللہ کا دل گھبرائے گا. بھائی گھبراتا تب آدمی جب کسی چیز کا خوف ہو، اور اب سے زیادہ قوی کون جو اس کو خوف زدہ کر لے؟ ایسی کون سی شے ہے جو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دے؟ کیا عقیدے ہیں؟ اور یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار یہ فضائل گنوارے اہل بیت کی فضیلت نہیں گنوارے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کی سب سے بڑھ کر توہین ہے. یہ وہ جھوٹے من گھڑت باتیں من گھڑت کفری عقیدے اہل بیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں مردود. ان سے بڑے کوئی گستاخ نہیں ہوئے کبھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی راگ چلتا ہے، بھائی کسی کو برا کچھ کوئی مت، سب ٹھیک ہے. یہ تو مولویوں کے جھگڑے، یہ مولوی سے جھگڑا لڑ رہے ہیں کہ خدا سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مولویوں سے جھگڑے ہیں کہ یہ اہل بیت سے لڑ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی باتوں سے لڑ رہے ہیں؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ مولوی سے نہیں لڑ رہے صاحب، یہ تو اسلام سے لڑ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. روح کا عالم ہوا، خدا کا دل گھبرائے گا. تو اللہ کہیں نہ کوئی ہے جو اس ویرانے میں اس وحشت میں میرا دل بہلائے. تو ایک آواز آئیں گی آنا. کتنا بجے سے اٹھاتی ہوں؟ اللہ کہیں آئینہ آئینہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کوئی نہیں. 5 بجے اٹھے ہیں، 8:30. جبکہ وہ عالم الغیب ہے، زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے، اس کیڑے کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے. اس کی باخبری کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا میں نہیں جانتا، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے بھی دل کے خیالات سے واقف، میرے بھی دل کے خیالات سے واقف. بلکہ یہی نہیں، 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد، اللہ جانے ہماری عمر کب تک لکھی ہے، کس وقت کس جگہ میں کہاں بیٹھا ہوں گا، اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن پروردگار عالم وہ بھی جانتا ہے. اتنا باخبر پروردگار عالم، کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں. اس کو یہی نہیں معلوم آواز کہاں سے آئی ہے. اور سب فنا ہو جائے گا، لیکن یہ فنا نہیں ہوں گے. تو گویا ان کی بھی ذات انہوں نے کیا مانا؟ ازلی اور ابدی مانا. اور یہ بھی عقیدہ کفر ہے. یعنی علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فنا ہوں گے اس کے کہنے کے مطابق، یہ رہیں گے. اور حوالہ کس بات کا دیا اس نے؟ خمینی، آیت اللہ خمینی جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، اس کی کتاب سر و صلاح، اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہے، اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے. آواز آئے گی میں ہوں نا انتا، اللہ فرمائے گا آئینہ کون ہے؟ کہاں سے آواز ہے؟ انا علی، انا علی، میں ہوں نا علی. اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے. اتنا بے علم، اتنا لا علم. پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں. ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسن، ادھر سے آواز آئیں گی انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں. اللہ فرمائے گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا دل بہلا، تم سے تھوڑی کہا. تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں. تم اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی ہے ہم. کتنے خدا ہیں کیا؟ 6 خدا ہیں، 6 اللہ کی قائل ہے. تب بھی یہ توحید پر ہے، تب بھی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تب بھی مسلمان ہیں. اور ہمارا نوجوان جاہل نوجوان اہل بیت کے نام سے ان کی دوستیاں کرتے. بھائی محبت اہل بیت ہے یار ان کے پاس، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے بھائی صاحب، یہ کفر ہے. یہ علم مضر ہے ان کے پاس، ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے، تمہیں بھی ہلاکت ہو. اس لیے علم نافع اگر اس وقت روئے زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت.
यहाँ से वहां तक हमारे हर इमाम को देखते जाइए, सब इल्म नाफे से मुस्तफिज हुए हैं। इसलिए औलिया हमारे यहाँ है, इसलिए आइम्मा हमारे यहाँ है, इसलिए कुतुब हमारे यहाँ है, अख्ताब हमारे यहाँ है, मुजद्दिदीन हमारे यहाँ है, उलमा हमारे यहाँ है। यहाँ से वहां तक लबरेज इल्म से भरा हुआ है। किसी फिरके में गौसे आजम नहीं है, गौसे आजम हमारे यहाँ है। किसी फिरके में मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज हमारे यहाँ है। सब कुछ हमारे यहाँ। क्यों हम गैरों की तरफ जा रहे हैं? क्या मोहब्बत अहले बैत करने के लिए राबियों की तरीके पे आना पड़ेगा? आप अहले सुन्नत रहकर, अहले सुन्नत होकर ही अहले बैत से मोहब्बत कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने अर्ज किया कि जितने भी फरके बने, जिनके पास इल्म मुज़िर था, नुकसानदेह इल्म था, खुद गुमराह हुए, दूसरों को गुमराह किया। बहुत सारे फिरके हुए। एक एक फिरके पे अगर हम बात करें, मैंने कुछ शियाओं की सारी क्लिपें नहीं दिखाई थी, 3 क्लिपें दिखाई समझने के लिए काफी कि अकीदा क्या है। खारजियों के अकीदा दिखाने के लिए एक तवील वक्त चाहिए, गुफ्तगू के लिए एक वक्त दरकार है।